پھر اس کے بعد ہماری فش آ جاتی ہے، اور فش کے بارے میں بھی آپ دیکھیں کہ یعنی کہ اس کا ذکر بھی ہمیں قرآن مجید میں ملتا ہے، جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، جو دریا بہ رہے ہیں اس میں کیا ہے، اس میں سے تازہ مچھلی کا گوشت نکلتا ہے، اور پھر آگے اور بھی باتیں کی، زیور نکلتا ہے، کشتیاں اس میں سے گزر رہی ہیں، اور اس میں پھر یہ کہ یہ اللہ نے سب کچھ اس لیے بنایا کہ تم اس کا فضل تلاش کرو، اور یہ کہ ساتھ تمہارے اندر شکر گزاری ہے۔ تو قرآن پاک میں مچھلیوں کے گوشت کا بھی ذکر کیا گیا جو کہ انسان کو وہاں سے ملتا ہے، اور یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سی فوڈ جو ہے وہ بھی بہت ہی بہترین ہوتا ہے، اس سے ہمیں ڈائٹری پروٹینز مل رہے ہیں، وائٹامن ڈی مل رہا ہے، وائٹامن B12 مل رہا ہے، آیوڈین مل رہا ہے، سیلینیم مل رہا ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں پھر ہمیں دوبارہ اومیگا 3 ہے جو کہ وہی باتیں ہیں کہ امیونٹی کو بھی انہینس کرتا ہے، ہمیں کینسر سے بچاتا ہے، ہمیں جو یہ سارے سپلیمنٹس ہیں جیسے جو پریگننٹ ویمن ہیں ان کے لیے ریکمینڈڈ ہے کہ وہ اگر 8 ounce آف فش پر ویک کنزیوم کر لیں تو بہت اچھا ہے۔ کچھ لوگ تو جو ہیں یہ پھر فش آئل کے سپلیمنٹس وغیرہ جو ہیں وہ یوز کرتے ہیں۔ اچھا، پھر اسی طرح پوٹری بھی آ جاتا ہے، لوگ اس کے بارے میں بھی پیرانوائڈ تھوڑا سا رہتے ہیں۔ ہاں ظاہر ہے جس طریقے سے پھر ان کو رکھا جاتا ہے، ہمارے پاس جیسے انڈے جس طرح کے ہیں شیور کے، یا اسی طرح سے ہمارے پاس جو مرغیاں ہیں ان کا جس طرح کی فیڈز وغیرہ ہیں، تو ہم مشکلات میں ہیں اس وقت، کیونکہ آج کل کی جو مرغی ہے اس میں نیوٹرینٹس بھی صحیح نہیں ہیں، اس میں جو انفلیمیشن بڑھ جاتی ہے ان سے، کیونکہ اومیگا 6 اس میں جو ہے وہاں پہ موجود ہے جس قسم کی ان کو ڈائٹ دی جاتی ہے۔ لیکن بہرحال ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ چکن جو ہے، وائٹ میٹ جو ہے ان اٹ سیلف ہیلدی سورس آف پروٹین ہے، اور انڈے جو ہوتے ہیں اس میں بھی کولین ہمیں ملتی ہے جو کہ برین ہیلتھ کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے، آئی ہیلتھ کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے، اس میں بھی اینٹی آکسیڈنٹ ہوتا ہے۔ اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا تھا گوشت کو، لیکن اب ہم سارا کچھ جان کے نا، یعنی کہ ہمیں کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ خود بھی سمجھنا ہے کہ اچھا جی گوشت میں کیا فائدے ہیں، گوشت کیسا ملتا ہے، اور اسی طرح سے سبزیوں میں کیا فائدے ہیں ان کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا ہے۔ اور اس ساری بات کو انڈرسٹینڈ کرنے کے بعد ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کہاں کہاں پہ کوئی گرے ایریاز ہیں، اور گرے ایریاز میں سب سے پہلی چیز ہمیں دیکھنی ہے کہ کہاں پر مجھے کوئی بہترین کوالٹی مل سکتی ہے۔ بہت لوگ مجھے بار بار پھر پوچھتے ہیں، کوئی بھی کھانے پینے کی بات ہو، جی پھر ہم کون سا گوشت کھائیں، اور چکن کھائیں کہ نہ کھائیں، اور یہ لیں کہ نہ لیں، یہ ایک بہت ہی مشکل سوال ہوتا ہے۔ تو میں اکثر لوگوں کو یہ کہتی ہوں کہ لک، جو بھی جسے کہتے ہیں نا آف دا لیسر ایول اس وقت آپ کو مل رہا ہے، آپ اس کو چوز کر لیں جب آپ کو استعمال کرنا ہو۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے اعتدال لے کر آنا ہے کہ بھی آپ نے کتنا گوشت کھانا ہے، اور کس طرح سے آپ نے سبزیوں کو جو ہے اپنی لائف میں شامل کرنا ہے۔ اور بار بار میں یہ کہوں گی کہ جب ہم سیرت میں سے مثال دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کھایا تھا، تو یاد رکھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی یہ فیکٹری فارمڈ میٹ نہیں ان کو ملتا ہوتا تھا، ایک تو ریگولر کس طرح کا فریش ہوتا تھا، پلس وہ ریگولر بیسس پہ ایسی چیزیں نہیں کھایا کرتے تھے کہ جیسے ہر وقت ہمارا موجود ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں ہماری پریپریشن کا طریقہ کیا ہے، جیسے ہم تو باربیکیو کر رہے ہیں، گرل کر رہے ہیں، اس سے بہت ساری خرابی ہو جاتی ہے، یہ بہت سا کینسر جو ہوتا ہے یہ اس قسم کے طریقے سے جو ہم گوشت پریپیئر کرتے ہیں اس کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے۔ جو بھی ہم کھائیں ہم یہ یاد رکھیں کہ ایک بیلنس اور ایک اعتدال ہو۔ یہاں پر نا پروٹین پاؤڈرز کی بھی میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی۔ بہت سے لوگ آج کل یہ پروٹین پاؤڈرز، پروٹین شیکس استعمال کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں بھی یہ ہے کہ ہمیں اس کے انگریڈینٹس کو ضرور دیکھ لینا چاہیے۔ جتنے کم انگریڈینٹس ہیں اس کے اندر تو پھر آپ یاد رکھیں کہ وہ آپ کے لیے ٹھیک ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ جتنے زیادہ انگریڈینٹس ہوں گے اتنا شاید میرے لیے اچھا ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ جو پروٹین کے سورسز ہوتے ہیں، جیسے اس وقت پروٹین کے سورسز صرف یہی نہیں ہے کہ ہم میٹ کھائیں، پروٹین کے سورسز ہمارے پاس جتنے سیڈز ہیں، چیا سیڈز، پمپکن سیڈز، فلیکس سیڈز، اور بھی ملٹیپل جتنے سیڈز ہیں، یہ سب بہترین سورسز ہیں۔ دالیں بہترین سورسز ہیں، اور جتنی اس پہ ریسرچ ہو رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ دے آر ایز گڈ ایز میٹ۔ اسی طرح سے بینز، ہر طرح کی بینز جو ہیں، آپ ریڈ بینز لیں، لوبیا لیں، آپ چنے لیں، یہ بہت بہترین سورسز ہوتے ہیں جس سے آپ کو ملتا ہے، یہ پروٹینز جو ہیں آپ کو مل جاتے ہیں۔
اب تو خیر پاکستان میں بھی جیسے گریک یوگرٹ ہے وہ مل جاتا ہے. جو لوگ پسند کرتے ہیں ورائٹی ایڈ کرنا پروٹینز کے لیے تو وہ یہ لے سکتے ہیں. اچھا سویا کے بارے میں یاد رکھیں کیونکہ جینیٹیکلی مینوفیکچرڈ ہوتا ہے تو اس کو جتنا اوائڈ کیا جائے اتنا بہتر ہوتا ہے. پینٹس بھی جو ہیں دے آر ویری گڈ سورس آف پروٹین. تو آپ دیکھیں کہ آلٹرنیٹیو سورسز جو پروٹینز کے ہم استعمال نہیں کرتے. یہ میں سورسز آپ کو کیوں بتا رہی ہوں پروٹینز کے لیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پروٹین جو ہوتی ہیں اگر ہماری باڈی میں کبھی کبھی جو ریئیکشنز آتے ہیں وہ، یا جیسے یہ الرجیز ہوتی ہیں وہ اسی وجہ سے ہوتی ہیں. تو پروٹین الرجیز وغیرہ لوگوں کو جو ہو رہی ہوتی ہیں تو اس میں یہ کہ اگر آپ پروٹین کو ہی لے رہے ہیں اور اس کی شکل کو بدلتے رہتے ہیں، ایک ہی پروٹین سورس کو ریپیٹڈلی نہیں کھاتے، تو آپ کی بہت سی الرجیز جو ہیں وہ بھی کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. جیسے لوگ ایک ہی بس فکسڈ ہو جاتے ہیں کہ بس میں نے یہی کھانا ہے، مجھے روز چکن کا ایک پیس چاہیے، روز مجھے ایسی بوٹی چاہیے، ایسا بس وہ کوئی سالن چاہیے. اس سے پھر ان کے مسئلے مسائل جو ہیں بڑھتے ہیں. اب ہم اینڈ کرتے ہیں کہ اچھا جی پھر کریں کیا نا، کیا چیز اپنے گھر میں انیشیٹ کریں. پہلی بات تو یہ کہ اس طرح کی کوئی ایجوکیشنل تھوڑی سی ایجوکیشنل ایکٹیویٹی اپنی فیملی کے ساتھ رکھا کریں، جس میں جیسے کبھی میٹ کی انفارمیشن دی، ہیلدی بھی دی، اور جو کنسرنز ہیں آج کل کے ان پہ بھی بات کی. پھر اسی طرح سے آپ نے کچھ اور ایسی ایکٹیویٹی کی، جیسے کبھی آپ نے کسی ویجیٹیبل کے بارے میں اس کے فوائد جو ہیں، اور آپ گھر میں کسی اور بچوں کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ ریسرچ کر کے آئیں اور اس پہ بات کی جائے اور ہیلدی طریقے سے ان کو بتایا جائے. اگر ہم ان کو ٹونٹ کر کے بتاتے ہیں، سنا دیکھا تم لوگ کھاتے نہیں ہو، تم لوگ ناشکرے ہو، تو دیٹ از ناٹ گوئنگ ٹو سرو دا پرپز. اچھا پھر اسی طرح سے ویجیٹیبلز کو آپ سمودیز بنا کر دے سکتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ جب ہم جوس اور سمودیز بناتے ہیں تو اس میں اس کا فائبر بریک اپ ہو جاتا ہے. یہ صرف ان لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے کہ جو جیسے انہوں نے بہت عرصے سے ابھی وہ گوشت پہ ہی ہیں اور وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو ویجیٹیبلز کی طرف لانا چاہ رہے ہیں، تو اب آپ ان کو شروع میں ٹیسٹ ڈیولپ کرنے کے لیے اس طرح سے سمودیز کی طرف لا سکتے ہیں. پھر یہ کہ ایک دفعہ کھانے سے رک نہیں جائیں، بار بار ٹرائی کریں، کیونکہ ٹیسٹ ڈیولپ ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے. اسی طرح سے فریش بائنگ کریں. جب آپ اپنی فیملی ممبرز کو ساتھ لے کے جاتے ہیں اور آپ لوگ مل کر چیزیں خریدتے ہیں تو اس سے بھی بہت ایک انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے کہ ہم نے خریدا. اور اس میں کچن گارڈننگ کے رول کو بھی ضرور بات کروں گی کہ آج کل یہ بھی کانسیپٹ ہے گھر میں سبزیاں لگانا. اس میں ہم بچوں کو بھی انگیج کر سکتے ہیں، اپنی فیملی ممبرز کو بھی. اس میں پریزرویٹیوز اور یہ جتنے فرٹیلائزرز ڈالے جاتے ہیں ان ہیلدی جو ہوتے ہیں وہ نہیں آتے. اور آپ دیکھیں آپ کے اپنے کچن میں جو سبزی لگی ہے، آپ بچوں کو کہہ سکتے ہیں اچھا بینگن توڑ کے لاؤ، بھنڈی توڑ کے لاؤ، لیمو توڑ کے لاؤ، اور اس طرح کی اور جو چیزیں آپ نے لگائی ہوتی ہیں، ساگ لگایا ہوا ہے، دھنیا پودینہ لگایا ہوا ہے، لہسن لگایا ہوا ہے، پیاز لگایا ہوا ہے. تو آپ دیکھیں ہم نے اتنے بڑے بڑے لان بنا لیے ہیں اور اس میں صرف گھاس لگا دیا، جبکہ اور ہم ہر وقت بیماریوں کے ساتھ رہ رہے ہیں، اس گھاس کو انجوائے کرنے کا بھی ہمیں ٹائم نہیں ملتا. تو بہتر نہیں ہے کہ ہم اس گھاس پہ ایسی سبزیاں اور ایسے پھل لگائیں جو کہ صدقہ جاریہ بھی ہوں اور ہمیں اس سے فائدہ بھی ہو. پھر یہ کہ کچھ گیٹ وے ویجیٹیبلز استعمال کریں. گیٹ وے ویجیٹیبلز کیا ہو سکتی ہیں؟ جو پسند ہیں تو ان کو ہفتے میں 1-2 دفعہ ضرور بنا دیں. ہم اس سے بھی تنگ آ جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں توبہ بس وہ یہ آلو ہی کھاتے ہیں. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ویجیٹیبل تو ہے نا، 2 دفعہ آلو بنا دیں. میں جیسے ایک زمانے میں جب میں نے سیلڈز کھانے شروع کیے تو مجھے بھی وہ پتے اور وہ ڈرائی چیزیں لگتی تھیں، تو میں کیا کرتی تھی کہ اس میں اپنی پسند کے 2 فروٹس ڈال دیتی تھی. تو فروٹس کی وجہ سے تھوڑا سا اچھا فلیور آ جاتا تھا. یا گھر میں ڈریسنگ بناتی تھی، لیکن جیسے تھوڑا سا ہنی، سویا ساس اور اس طرح مسٹرڈ پاؤڈر اور لیموں نچوڑ کے اور تھوڑی سی اور اس کی گارنشنگ کر کے کوئی بھی ہرب سے، تو وہ ایک بڑی اچھی سی ڈریسنگ بن جاتی تھی. تو وہ میں اس کے اوپر ڈالتی تھی تو اس کا پھر فلیور اچھا آتا تھا. اس طرح کی آپ کوئی چیز کر سکتے ہیں کہ کوئی ایسا طریقہ ہو کہ سب ویجیٹیبلز کی طرف آئیں. اچھا پھر یہ کہ سب کو یہ بتائیں کہ یہ جو ایک ہوتا ہے نا فلا دس از آفل، یہ تو مجھے بالکل پسند نہیں، میں تو کھا ہی نہیں سکتی، جو ایبسلیوٹ ریمارکس ہیں ان کو منع کریں سب کو. ان کو کہیں کہ نہیں، اس قسم کے نہ ہم نے جملے بولنے ہیں، نہ اس قسم کے ہم نے بات کرنی ہے، بلکہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں مجھے اتنا پسند نہیں ہے لیکن ٹھیک ہے آئی کین ٹیک فیو بائٹس. پھر یہ کہ جو میٹھی والی ہیں ان کو پہلے ٹرائی کریں. جیسے سردیاں ہیں تو اب تو خیر گرمیوں میں بھی مل جاتی ہیں، ویسے میں زیادہ پریفر کرتی ہوں جو سیزنل ویجیٹیبلز ہیں ان کو استعمال کیا جائے. تو گاجریں ہیں آپ وہ لیں، اسی طرح جیسے یہ چکندر ہے وہ استعمال کریں، پپیتا میٹھا ہے تو وہ استعمال کریں. تو سویٹ پوٹیٹو جو ہوتا ہے وہ لیں، شکر کندی جو ہیں وہ لیں.
باقی جو سبزیاں ہیں یہ جب آپ لیں گے جو یا فروٹس لیں گے جو میٹھے ہوتے ہیں تو اس سے کیا ہو جاتا ہے کہ آپ کی ایسوسیشن اچھی ہو جاتی ہے, ڈرائی فیلنگ نہیں آتی ہے. سیزننگ جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا وہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں. پھر یہ کہ آپ اس کو کھانے میں نا جسے کہتے ہیں ٹوسٹ دے سکتے ہیں, جیسے تھوڑا سا میٹ ہے اور ڈھیر ساری ویجیٹیبلز ہیں تو اس میں کیا ہو جائے گا کہ وہ آپ ویجیٹیبلز کے ساتھ پھر آپ کھا ہی لیتے ہیں. کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ اسٹیک آرڈر کرتے ہیں کہیں پہ اور اسٹیک آتی ہے تو اسٹیک کھا لیتے ہیں اور ساری ویجیٹیبلز چھوڑ دیتے ہیں. تو تھوڑی سی ایسی عادت ڈالی جائے کہ ہم ویجیٹیبلز کو بھی ساتھ ساتھ کھائیں. پھر یہ کہ ویجیٹیبلز کو آپ روسٹ بھی کر سکتے ہیں, جب آپ روسٹ کریں تو اس سے بھی ایک بہترین لذت آپ کو حاصل ہو سکتی ہے. تو اس طرح کے آئیڈیاز ہیں بہت سے جس کو آپ استعمال کریں اور آپ ہیلدی ایٹنگ کی طرف جا سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر, بہت اچھے طریقے سے آپ نے گائیڈ کیا. میں نے یہ پوچھنا تھا, نوڈلس بچے بہت کھاتے ہیں تو وہ بھی اس کے بارے میں تھوڑا مجھے رہنمائی چاہیے تھی. اور ایک دوسری چیز سلیپ کے بارے میں نا, جس طرح جہاں یو کے میں ہم لوگ ہیں تو زیادہ لوگ رات کو کام کرتے ہیں تو اس سے بھی ڈائٹ پلان ان کا یعنی جو روٹین ہے وہ چینج ہو جاتی ہے, تو اس کو ہم کیسے مینیج کریں؟ اچھا, جہاں تک آپ نے یہ بات کی ہے کھانے کے معاملے میں نا نوڈلز کی, یہ ایک بہت چیلنج بھی ہے اور اس میں بہت ایز بھی ہے. بہت سے بچے جب میرے پاس آتے ہیں کسی نہ کسی بیماری کے ساتھ اور جب میں ان کی ڈیٹیل لیتی ہوں تو پتہ چلتا ہے وہی 1 منٹ 2 منٹ نوڈلز بہت زیادہ کھا رہے ہیں. تو میں ان کی مدرس کو کہتی ہوں کہ آپ نا ان کو گھر میں نوڈلز وہ جو پاستا ہوتا ہے وہ بنا کے دیں. اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا لیکن اگر آپ ہفتے میں 2 دن ان کو بچوں کو بنا کے کھانے دیں اور اس میں آپ ویجیٹیبلز بھی ڈال دیں, تھوڑا سا میٹ بھی ڈال دیں, ورائٹی ایڈ کر دیں, تو اس سے کیا ہو جائے گا کہ بچوں کا نا ایک ہیلدی چیز ملے گی. مسئلہ صرف بچوں کا نہیں ہے, مسئلہ ہمارا بھی ہے, کیونکہ اگر بچہ دوسرے دن پھر فرمائش کرتا ہے, ہم کہتے ہیں میں پھر بناؤں تمہارے لیے, ہمیں وہ بہت بڑا تردد لگتا ہے اور اس طرح ہم بول بھی لیتے ہیں اور بچہ کھا بھی لیتا ہے اور وہ ہمارا کام بھی ہو جاتا ہے. اور دوسرا یہ کہ جو وائٹ پاستا ہے نا یہ بھی بہت ہیلدی نہیں ہوتا, اس کی جگہ آپ کو جو ہول ویٹ پاستا ہوتا ہے وہ یوز کرنا چاہیے, لیکن اس کا بھی پھر پہلے ٹیسٹ ڈیولپ کرنا پڑے گا. اور اس کے لیے بھی میں یہی ریکمینڈ کرتی ہوتی ہوں کہ آپ جیسے کہتے ہیں شروع میں زیادہ وائٹ پاستا لیں اور بیچ میں تھوڑے سے نوڈلز الگ سے بوائل کر کے جو ہول ویٹ پاستا کے ہیں وہ ڈال دیں. اسی طرح سے بچوں کی پسند والی پہلے ویجیٹیبلز ڈالتے ہیں, یا یہ کہ اگر وہ آپ کو ساری ویجیٹیبلز الاؤ کرتے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ ہماری یہ سوس ڈلی ہوئی ہے اب وہ سوس ڈال دیں, یعنی کچھ چیزیں ان کی پسند کی اس میں کرتے ہیں, کچھ اپنی پسند کی جو کہ ہیلدی آپشنز ہیں وہ بیچ میں ڈالتے جائیں. اور پھر ہوتا یہ کہ آہستہ آہستہ نا بچوں کو جب آپ دیتے رہتے ہیں تو بچوں کا وہ ٹیسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے اور بچے وہ کھانا شروع کر دیتے ہیں. اور اس میں جو ویجیٹیبلز میں آج کل پوری دنیا میں کانسیپٹ ہے اس کو ہم کہتے ہیں رینبو کلرز, یعنی جو آپ ویجیٹیبلز کھائیں رینبو کلر کی ہوں, ملٹیپل کلرز ایڈ کریں. جب آپ ملٹیپل کلرز ایڈ کرتے ہیں نا تو اس سے کیا ہو جاتا ہے کہ اوور آل آپ کی ساری موسٹلی وائٹامنس منرلز اور جو کچھ بھی ہماری باڈی کو چاہیے وہ پورا ہو جاتا ہے, کیونکہ ہر کلر میں کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ نے ایسا رکھا ہوا ہے جو ہماری باڈی کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے. تو جیسے یلو ہے, ریڈ ہے, گرین ہے, گرین کے بھی ڈفرینٹ شیڈز ہیں, تو ہر ایک شیڈ سے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ نکل رہا ہے. پرپل بھی ہمیں کیبج مل جاتی ہے, تو اس طرح سے آپ ڈھونڈتے رہیں. جیسے یہ بیل پیپر ہمیں مختلف کلرز کی مل جاتی ہے, تو وہ چیزیں ڈالیں اور پھر بچوں کو نا یہ کانسیپٹس بھی دیں تھرل کے ساتھ کہ لک وی آر ایٹنگ رینبو کلرز, تو وہ بہت اچھا رہتا ہے. جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحبہ, اسپیشلی ویجیٹیبلس پہ جو آپ نے اتنی اچھی انفارمیشن دی ہے. میرا کوشچن یہ ہے کہ مارکیٹ سے اکثر جو ہمیں فروزن ویجیٹیبلس ملتے ہیں تو کیا ان کی نیوٹریشن میں کوئی فرق پڑ جاتا ہے یا وہ پرزرو رہتی ہیں نیوٹریشن, ان کو یوز کرنا اتنا ہی مفید ہے جتنی ہم فریش لے کے آتے ہیں؟ اچھا, یہ پہلے سوچا جاتا تھا کہ جو ویجیٹیبلز یا جو بھی چیز ریفریجریٹر میں سے فریزر میں سے آتی ہے دیٹ مائٹ ناٹ بی ہیلدی, لیکن اب لیٹسٹ یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ویجیٹیبلز ہوتی ہیں اور آپ ان کو کٹ کر کے فوراً فریز کر لیتے ہیں تو ان کی جتنے بھی نیوٹرینٹس ہیں وہ وہاں پر آپ کے لیے پریزرو ہو جاتے ہیں. اور پھر وہی بات ہے کہ بہت لمبے عرصے کے لیے آپ ان کو فریزر میں نہ رکھیں. اگر آپ نے 1 ویک 2 ویکس اس طرح اس ٹائم ڈیوریشن کے لیے رکھا اور ان کو استعمال کر لیا تو دے آر گڈ انف, تو آپ ان کو ڈیفینیٹلی استعمال کر سکتے ہیں. اب یہ کہ اگر وہ آپ مارکیٹ سے لے کر آ رہے ہیں تو پھر آپ ان کی نیوٹریشن ویلیو ضرور پڑھ لیں. اگر انہوں نے اس کے اندر کوئی پریزرویٹو ایسا ڈالا ہے کہ ان کی جیسے کہتے ہیں نا ایون فریزر لائف کو لانگ کرنے کے لیے, تو وہ پھر
اتنا اچھا نہیں ہوگا. یعنی جتنی شارٹ ان کی لائف اس میں لکھی ہوئی ہوتی ہے نا کہ یوز ود ان 1 week, تو آپ سمجھے کہ یہ بہت زیادہ اچھا ہوگا, بہتر ہوگا. لیکن اگر آ جاتا ہے یوز ود ان 2 months 3 months, تو اس کا مطلب ہے اس پہ انہوں نے یا سالٹ ڈالا ہے یا کوئی اور اس میں ایسا انگریڈینٹ ڈالا ہے جس سے اس کو پریزرو کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اب یہ بھی ڈپینڈ کرے گا کہ آپ کے اپنے پاس کتنا ٹائم ہے. لیٹس سی اف یو ار اے ورکنگ پرسن, آپ کام کر رہی ہیں, جاب پہ جاتی ہیں, اور آپ کے پاس ایک آپشن یہ کہ آپ پروسیسڈ فوڈ یوز کریں, اور ایک آپشن یہ کہ آپ کسی بھی مارٹ سے لا کر جو فروزن کٹی ہوئی ویجیٹیبلز ہیں وہ استعمال کریں, جبکہ اس میں تھوڑے بہت آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایسے پریزرویٹیوز ہیں, تو پھر آپ نے آف دا لیسر ایول پک کر لینا ہے کہ ٹھیک ہے ویجیٹیبلز تو ہیں, اور پروسیس فوڈ کا وہ جو باقی آئٹمز آتے ہیں ان سے تو بہتر ہیں, بیکری آئٹم سے تو بہتر ہیں. اس طرح کر کے نا آپ گریجولی سوئچ کرتے ہیں. پہلے آپ اس پہ سوئچ کرتے ہیں, اور پھر گریجولی آپ کیا کرتے ہیں کہ نیکسٹ آپ کا پلان یہ ہوتا ہے کہ مثلاً ہفتے میں 1 دن یا 2 ہفتے بعد گھر میں تھوڑی سی کٹنگ کر کے, اور ایون ایز اے فیملی ہم کوئی ایسی ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں, اور پھر ہم اس کو فریز کریں گے تاکہ ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے کاٹا ہو, خود کاٹا ہو, ہمیں پتہ ہو ہم نے اس میں کچھ نہیں ملایا, اور پھر وہی بات ہے کہ ہم اس کو شارٹ ٹائم سپین میں اس کو یوز بھی کر لیں. جی بہت اچھا انفارمیٹیو آپ کا تھا آج کا لیکچر, بہت اچھا, مجھے بہت پسند آیا. تو میں نے آپ سے صرف اتنا پوچھا تھا کہ ہم بچوں کو بہت سبزیوں پر کرتے تو ہیں کہ وہ کھائیں سبزیاں, لیکن وہ مطلب بہت سے بچے پسند نہیں کرتے, بلکہ بڑے بھی پسند نہیں کرتے سبزی, زیادہ تر گوشت یا دوسری چیزوں پر زیادہ فوکس کرتے ہیں. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ان کی جو ڈیفیشنسیز کیا ہوتی ہیں اگر آپ سبزیاں نہیں کھاتے, تو اس کے نتیجے میں ہم کون کون سی بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں, تاکہ ہم بچوں کو یہ بتا سکیں کہ اگر آپ یہ سبزی نہیں کھائیں گے تو آپ کے اندر کون کون سی جو وائٹامنس کی آپ کے اندر کمی ہو سکتی ہے یا آپ کو ڈیفیشنسیز ہو سکتی ہیں. تو پلیز آپ مجھے یہ بتائیں ضرور. اچھا, میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ بچے اس لیے نہیں کھاتے کہ ہم وہ کلچرز گھر میں نہیں کریٹ کرتے. نہیں تو جن گھروں میں یہ کلچر ہوتا ہے کہ سب سبزیاں کھاتے ہیں, وہاں پہ آپ دیکھیں بچے بھی کھاتے ہیں. تو بچوں کو کچھ کہنے سے پہلے ہم بڑوں کو اپنے اوپر کام کرنا پڑے گا, ہمیں اپنی رسپانسبلٹی کو اون کرنا پڑے گا کہ ہم صحیح طریقے سے جو کچھ کھانے والا ہوتا ہے وہ سب کچھ کھائیں. پہلی بات تو ہماری یہ ہے, ٹھیک ہے. اچھا, دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو آپ نے یہ بات کی کہ ہم بچوں کو بتائیں کہ ان کو نہ کھانے سے ہمیں کون کون سی بیماریاں ہوں گی. تو دیکھیں ہمارے دین کا کانسیپٹ جو ہے کیا ہے, امر بالمعروف نہی عن المنکر, کہ ہم بھلائی کی طرف بلائیں اور برائی سے روکیں. یعنی پہلے پازیٹیو کام کریں اور پھر نیگیٹو اگر کوئی بات ہے بتانے کی وہ بتائیں. اسی طرح آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ایک صحابی کو معاذ بن جبل کو بھیجا تھا, تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو, مشکلات نہ پیدا کرو. تو ہم کیوں ایک نیگیٹو طریقے سے بچوں کو بتائیں کہ تمہیں یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا. اور آپ نوٹ کر لیں, جب آپ ان کو بہت زیادہ یہ بتائیں گی یہ بیماری ہو جائے گی, خون کم ہو جائے گا, اور وائٹامن نہیں ہوں گے, اور تم بیمار ہو جاؤ گے, اور تمہاری امیونٹی نہیں ہوگی, بچے یوں آنکھیں رول کرتے ہیں اور دل میں سوچتے ہیں مجھے تو کچھ نہیں ہوا, کیونکہ ابھی وہ جوانی میں ہیں اور کسی نہ کسی طرح ان کا امیون سسٹم جو ہوتا ہے وہ اس کو ہولڈ کر لیتا ہے. تو بجائے اس کے کہ ہم ان کو کوئی نیگیٹو طریقے سے بتائیں, وائی ناٹ, اتنی ساری میں نے آپ کو پازیٹیو ٹپس دی ہیں, آپ ان کو استعمال کریں. آپ ان ٹپس کے ذریعے ان بچوں کو بتائیں. مثلا میں کسی سے بات کروں, کوئی مجھے کہ آپ سبزی کھاتی ہے, میں کہتی ہوں ہاں اس لیے کہ مجھے اسکن گلو چاہیے. اچھا آپ یہ کہتی ہیں, میں کہتی ہوں مجھے نا اچھی امیونٹی چاہیے, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ سک. میں کہتی ہوں مجھے اچھی انرجی چاہیے, میں نہیں چاہتی کہ میں کانسٹیپیٹڈ ہو جاؤں. یعنی میں ان کو ایک پازیٹیو طریقے سے بات بتاتی ہوں کہ اچھا ان کا پھر دل بھی چاہے وہ کام کرنے کو. تو ٹرائی ٹو یوز آل دا پازیٹیو ٹیکنیکس. اگر وہ ان کو نہیں سمجھ آئے گی تو آپ ان کو ریسرچ کے لیے دے دیں کہ چلو پڑھو پھر کہ اگر ہم یہ نہیں کھائیں گے تو اس سے ہمیں کیا کیا نقصان ہوگا. ان کو خود ہی پھر سمجھ آ جائے گی, خود ان کو پھر تھوڑا سا ریسرچ کرنے دیں. ڈاکٹر صاحبہ بہت اچھا ٹاپک تھا. مجھے بس جب آپ نے باربیکیو کا نام لیا نا تو میرے دماغ میں ایک بات آئی تھی کہ ایک سٹیم کرنا ویجیٹیبل کو بہتر ہے یا میٹ کو جیسے ہم پکاتے ہیں, یا باربیکیو میں کیا نقصانات ہیں؟ مجھے اس کا تھوڑا سا, کیونکہ میں خود بھی کرتی ہوں اس لیے. ویٹ کوکنگ جو ہوتی ہے نا, جیسے سٹیم کرنا ہے یا اور اس طرح کے جو بھی پروسیجرز ہوتے ہیں نا, وہ اچھے ہوتے ہیں, وہ ہیلدی ہوتے ہیں. ہماری باڈی جو ہوتی ہے وہ نا ہمیں اچھا فائدہ دیتی ہے. لیکن جب یہ ڈرائی کوکنگ ہم کرتے ہیں, یہ جتنی ڈرائی کوکنگ ہوتی ہے, یہ اس فوڈ میں اس کو ہم ACEs کہتے ہیں, جو کہ ٹاکسنز ہوتے ہیں وہ پروڈیوس کرتی ہیں. اور ایک سرٹن لیول تک تو جو یہ ٹاکسنز ہوتے ہیں جو کہ
جاتے ہیں تو وہ ہمیں نقصان نہیں دیتے, ہماری باڈی اس کو خود نکال دیتی ہے. لیکن اگر اس کا لیول جو ہے ایک حد سے زیادہ بڑھنا شروع ہو جائے تو پھر ہماری باڈی میں جیسے یہ کینسر بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں, اسی طرح ڈائبٹیز اور اس طرح کی آٹو امیون بیماریاں یہ بہت زیادہ پھر بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں. آپ دیکھیں کہ ہم لوگ اس وجہ سے کیا کچھ کر رہے ہیں نا, کتنی زیادہ یہ باربیکیو اور ڈرائی کوکنگ جو ہے یہ اس طرح بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو یہ کوئی اتنا زیادہ پسندیدہ طریقہ نہیں ہے. مطلب آپ اس کو اعتدال میں رکھیں. کبھی آپ نے سمجھیں سال میں 1 دفعہ 2 دفعہ اگر آپ نے یہ باربیکیو کر لیا تو ٹھیک ہے. ہاں اسٹیمڈ آپ لیں, جتنا مرضی آپ لینا چاہتے ہیں اس کو استعمال کریں. ایون جیسے نٹس بھی اگر ہم بہت زیادہ جو یہ روسٹڈ نٹس ہوتے ہیں سرٹن اماؤنٹ سے زیادہ نہیں لینے چاہیے. ان کی کوانٹٹی جو ہوتی ہے نا, کہتے ہیں کہ ایک مٹھی میں آپ کے جتنے بس نٹس آ جاتے ہیں اس سے زیادہ نہ ایک دن میں لیں. اگر آپ ڈھیروں ڈھیر کھاتے جا رہے ہیں, جیسے ہمارے یہاں تو سردیاں آتی ہیں تو ہم مونگ پھلی کے ڈھیر لگا دیتے ہیں, کھاتے ہی جاتے ہیں اور وہ سب روسٹڈ ہوتی ہیں. تو وہ جو روسٹڈ ہیں اس میں پھر ہمارے لیے ٹاکسنز باڈی میں زیادہ آنا شروع ہو جاتے ہیں. اور بیسیکلی میں آپ کو یہ بات بتاؤں جو میں نے آپ کو شروع سے کہا ہے نا کہ سب کو کہ ہمارا دین اعتدال کا دین ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کانسیپٹ دیا نا کھانے کے لیے وہ یہی ہے کہ ہم اس دنیا میں کھانے پینے کے لیے نہیں آئے, ہم اس دنیا میں اللہ کی عبادت کے لیے آئے ہیں. اور ہم اگر اپنے آپ کو عبادت پہ فوکس کرنا چاہتے ہیں تو کھانے پینے کو ہمیں بہت زیادہ اسٹریم لائن کرنا پڑے گا اور اس کو بیلنس اور اعتدال میں لانا پڑے گا. ایک اور بات ہے ڈاکٹر صاحبہ, جیسے اگر میٹ وغیرہ یا ویجیٹیبل جیسے گرین پیس ہے, سویٹ کارن ہے, ہم اس کے پیکٹ لے آتے ہیں تو کتنی دیر یہ فریزر میں رہنے چاہیے؟ اس کی بھی کوئی لمٹ ہے؟ ویسے تو ڈیٹ ہوتی ہے نا اوپر, یہ جو ڈیٹ ہے نا آپ کو اسی حساب سے دیکھنا ہوگا. جو میں نے آپ کو بتایا شروع میں کہ یہ ڈیپینڈ کرے گا نا, اگر انہوں نے بالکل کوئی پرزرویٹو نہیں ڈالا ہوگا تو ظاہر ہے بہت شارٹ ٹائم ہوگا, اور اگر انہوں نے زیادہ اس کا لکھا ہوگا تو وہ پھر لمبا ٹائم ہوگا نا. پرزرویٹو جتنے ایڈ ہوتے جائیں گے وہ زیادہ ڈیوریشن کے لیے وہ رہ سکے گا اور وہ پھر اتنا ہیلدی نہیں رہے گا. جیسے فار ایگزامپل میں کافی بزی ہوں تو میں جاؤں شاپنگ کرنے تو میں 2 ویک کے لیے 3 ویک کے لیے نا کچھ لا کے تو فریزر میں ڈال لیتی ہوں. ودن اے منتھ آپ جب یوز کر لیتے ہیں تو دیٹ از گڈ ٹو گو. ڈاکٹر صاحب میرا بھی یہی کوشچن تھا کہ جیسے اب ہوم میڈ اگر میں نے کوئی چیز بنائی ہے, پاستا بنایا یا میٹ بنایا یا ویجیٹیبل بنائی ہے, تو میں اس کو کتنی دیر کے لیے وہ فریزر میں ڈال سکتی ہوں؟ یوزلی یہی ہوتا ہے کہ ہم جیسے رمضان سے پہلے یا پھر کوئی بھی موقع ہو تو ہم یہ فریزر میں سموسے وغیرہ یا اسپرنگ رول وغیرہ بنا کے ہم رکھ لیتے ہیں. کئی دفعہ شامی کباب بھی میں رکھ لیتی ہوں. تو میں نے آپ سے یہی پوچھنا تھا کہ ہوم میڈ جو فوڈ ہے ہم کتنی دیر تک پھر وہ فریزر میں رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں زیادہ تر جو کھانا ہے اس کو یہی کہا جاتا ہے کہ 1 مہینہ 2 مہینے, اور کچھ کھانے جو ہیں وہ تھوڑا زیادہ بھی آپ کسی ڈائٹیشین سے بھی ڈیٹیل میں پوچھ سکتے ہیں. لیکن جہاں تک مجھے انفارمیشن ہے کہ بس اتنا ہی ہونا چاہیے. ہم تو جیسے 6 مہینے سال تک بھی لوگ رکھتے ہیں, وہ سلسلہ نہیں ہونا چاہیے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ, جزاک اللہ خیر کثیرن کثیرہ. ماشاءاللہ بہت زبردست پروگرام تھا, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آپ سے اجازت چاہتی ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.